امام الانبیاء، سید الکائنات، خاتم النبیین، نبی آخر الزمان، آمنہ کے لال، حسن و جمال کے پیکر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے دلوں میں بستے ہیں، سب کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہم تمام انسانوں کی دل، جان، جگر، سب کچھ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے دم سے آج بھی یہ دنیا روشن ہے اور دین اسلام کی روشنی ہمارے تک پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ایک مومن پہ فرض ہے کہ وہ روز کرے، اپنے عمل سے اظہار کرے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ محبت ہی کیا جو سال کے بعد پیش کی جائے اور سال کے بعد اس کا اظہار کیا جائے کہ ہمیں اب معلوم ہوا ہے کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے، ولادت باعثادت کی تاریخ ابھی تک کوئی بھی کنفرم نہیں کر سکا ہے۔ تمام ہمیں پتہ ہے فرقہ واریت کی وجہ سے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ نہیں کنفرم۔ زیادہ تر موسٹلی جو دیکھا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی 12 ربیع الاول کو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اگر ہم مان بھی لیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو پھر بھی 12 ربیع الاول کا جشن کیا یہ احادیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ صحابہ کی سنت ہے؟ کیا یہ اہل بیت کا عمل ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے کسی صحابی کو نصیحت کی اس بات کی کہ آپ میرا جنم دن منائیں؟ سالگرہ منانا تو ویسے ہی ثابت ہی نہیں ہے دین اسلام میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ کا دن منانا یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ تو ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو دین اسلام میں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی ہم تو نیکی سمجھ کر یہ کرتے ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جو شخص نیکی سمجھ کر کسی عمل کو کرے اور وہ ایسا عمل ہو جس پر ہمارا کوئی حکم نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہی نہیں ہے وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو نبی کا حکم ہی نہیں وہ نیکی کیسے؟ اور اگر ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے جس میں انہوں نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ عمل مردود ہوگا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تو بات ہوگی تاریخ کی، اب جو دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن کنفرم ہے جو کہ احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر سوموار کے دن تشریف لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا وہ دن تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جہان میں تشریف لے کر آئے؟ تو اس سے اب یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ سوموار کو جشن منایا جائے، کیونکہ جشن تو ثابت نہیں ہے، تاریخ ثابت ہو یا نہ ہو، دن بھی ثابت ہو یا نہ ہو، جشن ثابت نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ القرآن، کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ قرآن نازل ہوا، یعنی سوموار کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا تھا سوموار کا روزہ رکھنا۔ تو اگر کوئی بندہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ رکھے نا 365 دنوں میں سوموار نکالے باہر اور سارے سوموار کو روزہ رکھے۔ ہمیں بھی معلوم ہو کہ یہ بندہ عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور سوموار کا روزہ تو سنت بھی ہے۔ دیکھیں، جہاں سے کوئی چیز ملی اس کو ویسے اٹھا کے پڑھ لینا اور اس پہ عمل کر لینا یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے عمل میں حدیث اور سنت نظر آئے کہ ہم حدیث کو کس قدر پڑھ رہے ہیں اور سنت پہ کس قدر عمل کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ یہ جو جشن منانا، دیکھیں جی شعر لکھے ہوتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر لاکھوں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں۔ اندازہ لگا لیں، اس کا مطلب ہے خوشیاں تو صحابہ نے بھی نہیں منایا، آپ لوگوں نے ان کو بھی ابلیس میں شامل کر دیا۔ خوشیاں تو تابعین نے نہیں منائی، وہ بھی ابلیس میں شامل ہو گئے۔
خوشیاں تبا تابعین نے نہیں منائی، کہ وہ بھی ابلیس میں ہے؟ اپنے اس شعر سے آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنی بڑی بڑی نیک جلیل القدر ہستیوں کو ابلیس میں ملا دیا، ابلیس میں شامل کر دیا کہ وہ ابلیس ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ارے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک بھی جشن ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو کیا آپ نے ابلیس کا لفظ ان پہ بھی لگا دیا ہے؟ آپ کا یہ ابلیس کا ورڈ تمام چیزوں کو کنکلیوڈ کر رہا ہے کہ آپ نے تمام ان لوگوں کو ابلیس میں شامل کر دیا ہے جو جشن نہیں مناتے ہیں۔ خدا کا کچھ خوف کھائیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کسی کو نہیں ہے؟ ایسا کیسے مناسب ہے کہ کسی کو بھی ان کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ لیکن یہ جو جشن ہے کرنا تو وہ ہے نا جو ثابت ہو۔ نہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا اپنا جنم دن منانا، نہ انہوں نے صحابہ کو حکم دیا، نہ اہل بیت میں سے کسی نے یہ کام کیا، اور نہ ہی آگے انہوں نے کسی کو نصیحت کی کہ یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اب ہم آپ کو ایک ریفرنس کے طور پر ایک تاریخی ہسٹری دیتے ہیں، مطلب تاریخی ڈیٹس جس میں لکھی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول کا دن آیا اور انہوں نے کیا منایا، کیا اس کو منانے کا حکم دیا یا نہیں۔ آپ کے سامنے پوری لسٹ ہم پیش کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے دین اسلام کے جو پلرز ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی علیہ السلام، آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم نبی علیہ السلام سے؟ ہم مر بھی جائیں گے تو ان کی محبت کے برابر ہماری محبت نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے ایک بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں منایا۔ ان سے ہٹ کے اگر ہم اولیاء کی بات کر لیتے ہیں تو اولیاء بھی اتنے ہیں جن کی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آیا اور کئی بار آیا، نہ تو انہوں نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ میں حیران ہوں عوام کی ایسی منطق پر، مجھے حیرت ہوتی ہے اس منطق پر کہ جس کی بیس پہ لوگ یہ جشن مناتے ہیں، اور ایسا جشن جس کا کسی کو نہیں پتہ تھا اور ہمیں آج پتہ چل گیا۔ آخر میں میری یہ گزارش ہے جی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہم رکھتے ہیں تو روزمرہ زندگی میں ان کی سنت کو اپنایا جائے، ان سے محبت کی جائے، روز اپنے عمل سے محبت ظاہر کی جائے، اور کم از کم اگر سال کے سارے سوموار میں آپ لوگ نہیں روزہ رکھ سکتے تو ربیع الاول کے تو 4 سوموار بنتے ہیں نا، ان میں تو رکھ لیا کرو۔ لیکن ہم وہ کرتے ہیں جو بدعت ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو سنت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ میری بات نہیں، نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔